اسی طرح اگر وہ خاموش ہیں، ان کا بارڈر ان کے ساتھ ہے، اب اہل عالم، اہل اسلام، 57 اسلامی ملک، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. ہر ایک نے توپیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹینک بھی رکھے ہوئے ہیں، جہاز بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، کوئی دھمکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی خدا کے بندو، یہ اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا ان کے لیے سارا کچھ کرتا ہے؟ یہ ان کے حقوق کا لمبردار ہے؟ یہ ساری انسانیت کا نہیں ہے؟ اتنا انسانی سوچ مظالم آج تک میں نے نہیں دیکھے اپنی زندگی میں جو یہ کر رہے ہیں، جو عالم اسلام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو وہاں کے رہنے والوں. اسرائیل کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو جیسے ہماری ایک مثال ہے کہ کوئی آگ لینے آیا تھا اور گھر کا مالک بن گیا. یہ تو ادھر آگ لینے آئے تھے کہ ہمیں تھوڑی سی آگ چاہیے، ہم نے اپنے خیمے میں آگ جلانی ہے، تو انہوں نے قبضہ کر لیا ادھر آ کے، اور پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یاد رکھے شکست ان کو پھر ہوگی. افغانستان میں انہوں نے خود دیکھ لیا، 42 ممالک شکست کھا کر یہاں سے گئے ہیں. 42 دنیا کے ممالک، وہ نیٹو کے ممالک جن کے پاس دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ہے. ایک چال وہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تدبیر کرتا ہوں اور میری تدبیر بہتر ہوتی ہے. ہمارے حکمران بھی سن لیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں پاکستان میں، اور کل جو اولے پڑے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تم ان کی مدد کرتے ہو یا نہیں. یہ پچھلی بھی ہسٹری ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو، اس زمین کی طرف دیکھو، اگر میں اسے ہلا دوں، یہ ہلنے لگے اور تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ کئی قومیں اس طرح کر کوئی ہیں، کئی فرعون اس طرح کر کوئی ہیں جس طرح آج کے فرعون ہیں. تو لہٰذا میری گزارش یہ حکومت وقت سے، برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب، غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں جس طرح ہماری کشمیر پالیسی ہے، ہمیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ فلسطین کے لیے ہم نے ہر وقت آواز بلند کرنی ہے. ہمیں فلسطین مسلمانوں کا ہے، فلسطین کسی یہودی کا نہیں ہے. اس لیے حکومت واضح پالیسی کا اعلان کرے، اور میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی بات کروں گا. ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے، کل ہم اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے مشکلات ہیں، دنیا بھی ہے، لیکن دنیا ہمیں اتنا ذلیل نہ کرے، دنیا ہمیں اتنا برباد نہ کرے، دنیا ہمیں اتنا تنگ نہ کرے کہ ہم جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھائی جگہ نہیں ہے آپ کی، ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ عربوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ایک وقت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہم آگے نہیں جاتے ہیں لڑنے کے لیے، ہم خانہ کعبہ کو صاف رکھیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم حاجیوں کو پانی پلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایسا کر لینے دیں، ہم ان سے اکیلے نمٹیں گے. جو حاجی کو پانی پلانا چاہتا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، جو اس کو صاف رکھنا چاہتا ہے، آج آگے جانے کی ضرورت ہے. یہ اگر نہیں جائیں گے تو ہم ان سے نمٹ لیں گے. آج بھی صورتحال عربوں کی یہی ہے. وہ فلسطینی غزہ کے لوگ عربوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں. میں حیران رہ گیا، ہماری بہن وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول عربوں کی شفاعت نہ کرنا. یہ بڑا لمحہ فکری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ جنت کے وارث ہوں گے. یہ وہ بھی ذلیل ہوں گے، ساتھ ہم بھی ذلیل ہوں گے. ہم بھی اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکیں گے. ہمیں بھی پریشانی میں کھڑے ہوں گے کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکیں. ایک ایک قدم میں پورے پاکستان کی تاجر برادری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تیار ہو جائیں. ایک ایک قدم ان کے لیے اٹھاوا قیامت کے دن کاؤنٹ ہوگا. ایک ایک ہاتھ آگے بڑھاوا اللہ کی راہ میں، جو مال لوگ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ کاؤنٹ ہوگا. تو کاشف صاحب سے میں گزارش کروں گا یہ بات کریں، اس کے بعد اعلان کرتے ہیں.